عقیدہ ہے جو ایک انسان کو فرعون اور نمرود بنانے سے بچاتا ہے۔ یہی وہ عقیدہ ہے جو انسان کو تنہائی میں خلوت میں گناہ کرنے سے اور اللہ کی نافرمانی کرنے سے بچاتا ہے۔ یہی وہ عقیدہ ہے جو اپنے خون پسینے کی کمائی کو اللہ کی راہ میں غریبوں، محتاجوں، ضرورت مندوں پر خرچ کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ مرنے کے بعد کی زندگی کا یہی وہ عقیدہ ہے جو ایک انسان کو ایسے کاموں جو اللہ کے خوشنودی والے ہیں، اللہ کو راضی کرنے والے ہیں، ایسے کام کرنے پر آمادہ کرتا ہے اگرچہ ان کاموں کے راستے میں کانٹے بچھا دیے گئے ہو۔ اور یہی وہ عقیدہ ہے جو انسان کو ایسے کاموں سے بچاتا ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، اگرچہ ان کاموں کے راستے میں پھول بچھا دیے گئے ہو، اس راستے پر بندہ نہیں چلتا ہے۔ یہ آخرت کا ہی عقیدہ ہے۔ یہ عقیدہ جس کے پاس ہوگا، جتنا مضبوط ہوگا، اس کے دل و دماغ پہ سوار ہوگا نا، وہ بندہ صحیح راستے پہ چلے گا۔ فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا عذرا او نذرا انما توعدون لواقع۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ المرسلات سے کر رہے ہیں۔ سورۃ المرسلات مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں کا جو مرکزی نقطہ ہوتا ہے، اہم پوائنٹ کی جو بات ہوتی ہے اس میں، یا جو موضوع و سبجیکٹ ہوتا ہے، وہ اسلامی عقیدہ ہوتا ہے۔ اور اسلامی عقیدے میں بنیادی طور پر تین باتیں ہوتی ہے: ایک اللہ کی توحید، نبی کی رسالت، اور آخرت کا دن۔ تو اس میں زیادہ تر آخرت کے دن پر توجہ کی گئی ہے اور اس کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے۔ شروع صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کی قسمیں کھائی، اور ہواؤں کی قسم کھا کر قیامت کے دن کی طرف توجہ دلائی۔ ہوائیں عام طور پر جو چلتی ہیں وہ بارش سے پہلے، اور بارش کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے بندوں سے کیا ہے، اور ہوائیں یہ سبب ہوتی ہے بارش کا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قیامت کے بارے میں کہا کہ جس طرح ہوائیں سبب ہوتی ہے بارش کا، اسی طرح قیامت سے پہلے کچھ چیزیں ہوگی جو سبب بنے گی قیامت کا۔ فرمایا والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا، قسم ہے پے در پے مسلسل چلنے والی ہواؤں کی۔ بارش سے پہلے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، خوشگوار ہوا جو انسانوں کو بہت بھاتی ہے، دل کو لگتی ہے، ان ہواؤں کی قسم کھائی گئی۔ فالعاصفات عصفا، پھر بعض مرتبہ یہ ہوائیں بہت تیز و تند ہو جاتی ہے، طوفان کی اور آندھی کی شکل اختیار کر جاتی ہے۔ خاص طور پر ریگستانی علاقوں میں، ریتیلے علاقوں میں تو یہ بہت ہی خطرناک طوفان بن جاتی ہے، ان کی قسم کھائی۔ والناشرات نشرا، اور پھیلانے والی ہواؤں کی قسم۔ یہی ہوائیں پھر بادلوں کو پورے آسمان میں اوپر پھیلا دیتی ہے۔ فالفارقات فرقا، اور پھر ان بادلوں کو چھانٹ دیتی ہے، الگ کر دیتی ہے، ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتی ہے۔ جہاں اللہ کو منظور ہوتا ہے یہ ہوائیں بادلوں کو ٹکڑے کر کے اور پھر ان کو اڑا کر وہاں لے جاتی ہے جہاں اللہ کو بارش برسانا منظور ہوتا ہے، مقصود ہوتا ہے۔ فالملقیات ذکرا، اور پھر قسم ہے نصیحت ڈالنے والی ہواؤں کی، عذراً او نذرا، توبہ کے لیے، ڈرانے کے لیے۔ یہی ہوائیں جب بارش سے پہلے تیز و تند شکل اختیار کرتی ہے، ہواؤں کے جھکڑ چلتے ہیں، طوفان اٹھتے ہیں، تو یہ ہوائیں نصیحت کا سبب بنتی ہے اور بندوں کو توبہ کی طرف لے آتی ہے، ڈراتی ہے۔ بارانی
بارش کی جو ہوائیں چلتی ہے ان میں یہ خاصیت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اللہ نے جن کو نرم دل دے رکھا ہے تو وہ ان سے نصیحت حاصل کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث شریف میں آیا، جب تیز تند ہوا چلتی تھی یا بادل امڈ گھمڈ کر آتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو جایا کرتے تھے۔ عذراً او نذرا، یہ ہوائیں چلتی ہے ڈرانے کے لیے اور توبہ کے لیے۔ تو اللہ کے نبی کبھی گھر کے اندر، کبھی باہر، کبھی گھر کے اندر بے چینی میں اور نماز کی طرف متوجہ ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ جب ہوائیں چلتی ہے، تیز و تند ہوا ہوتی ہے تو لوگ تو خوش ہوتے ہیں کہ بادل امڈ آئے ہیں، اب بارش ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عائشہ اس بات کی کون گارنٹی لیتا ہے کہ یہ بارش کے بادل ہوں گے، بارش کی ہوائیں ہوگی، قوم عاد کے بادل کی طرح ہو جائے؟ ان کے یہاں بھی کئی مہینوں تک بارش نہیں ہوئی تھی اور بارش کی امید میں تھی، ایک بادل امڈ آیا، انہوں نے سوچا کہ یہ بارش برسائے گا، لیکن اس سے آگ برسی، اللہ کا عذاب آیا، تو وہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ انما توعدون لواقع، یہ ہوائی بارش کا سبب بنتی ہے، اسی طرح قیامت بھی واقع ہوگی۔ بے شک جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ واقع ہونے والی ہے، وہ پیش آنے والی ہے، وہ ہونے والی۔ اس کا سبب کیا بنیں گے؟ اللہ نے فرمایا فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، جب ستارے مٹا دیے جائیں گے، آج یہ جھلملا رہے ہیں، روشنی پھیلا رہے ہیں، وہ وقت آئے گا قیامت سے پہلے جب یہ ستارے ماند پڑ جائیں گے، مٹا دیے جائیں گے، ان کی روشنی ختم کر دی جائے گی۔ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب آسمان کو کھول دیا جائے گا، توڑ دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، اور جب پہاڑ جیسی مضبوط چیز کو اڑا دیا جائے گا، گرد کی طرح، روئی کی طرح یہ اڑتے پھریں گے۔ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جب رسولوں کو متعینہ وقت کے لیے اکٹھا کیا جائے گا، جمع کیا جائے گا۔ یہ ستاروں کا ماند ہونا، آسمان کا پھٹنا، پہاڑوں کا اکھاڑ دیا جانا، بکھیر دیا جانا، یہ قیامت کی طرف لے جائے گا اور آخر قیامت برپا ہو جائے گی، اور پھر رسولوں کو متعینہ وقت کے لیے جمع کیا جائے گا۔ متعینہ وقت کون سا ہے؟ قیامت کا ہے۔ اس کی عظمت بتلانے کے لیے اللہ فرما رہے ہیں لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، کس دن کے لیے ان کو مہلت دی گئی تھی؟ لِيَوْمِ الْفَصْلِ، فیصلہ کے دن کے لیے، جس دن اللہ فیصلہ کرے گا اور عدل اور انصاف والا فیصلہ کرے گا۔ اصل فیصلے کا دن، چھانٹنے کا دن قیامت کا دن ہے۔ دنیا کے اندر جو بھی فیصلے کا دن ہوتا ہے وہ فیصلہ، اس میں ضروری نہیں ہے کہ حق فیصلہ ہو، اس میں غلطی کا بھی شائبہ ہوتا ہے، امکان ہوتا ہے۔ دنیا کے جو فیصلے کرنے والے جج ہوتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں، وہ پورا حق کا فیصلہ کریں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ لیکن قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت سجے گی، وہ دن اصل فیصلے کا دن ہوگا۔ فیصلہ افراد میں بھی کیا جائے گا، دو افراد کا، دو شخصوں کا معاملہ ہوگا، اس میں بھی دو گروہوں کا معاملہ ہوگا، اس میں بھی دو قوموں کا معاملہ ہوگا، اس میں بھی دو جماعتوں کا معاملہ ہوگا، اس میں صحیح صحیح فیصلہ کیا جائے گا۔ تمہیں کیا پتہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ وہ اصل قیامت کا دن ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، وہ فیصلے کا دن آنا ہے، یہ طے شدہ ہے اللہ کی طرف سے۔ اب جو اس کا انکار کرتے ہیں، جو جھٹلاتے ہیں، ان کے لیے بڑی تباہی ہے، بڑی بدبختی ہے۔ أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ، قیامت کے دن، فیصلے کے دن کو، مرنے کے بعد کی زندگی کو لوگ نہیں مانتے تھے۔ لوگوں کے سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا کہ مرنے کے بعد کیسے زندہ کریں گے، ساری انسانیت کو کیسے مارا جائے گا، ہلاک کیا جائے گا، اور پھر کیسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ قرآن نے سب سے زیادہ جن چیزوں پر زور دیا ہے ان میں سے قیامت کا دن ہے، مرنے کے بعد کی زندگی ہے، اس عقیدے پر۔ کیوں کہ یہ وہ عقیدہ ہے جو ایک انسان کو فرعون اور نمرود بنانے سے بچاتا ہے۔ یہی وہ عقیدہ ہے جو انسان کو تنہائی میں، خلوت میں گناہ کرنے سے اور اللہ کی نافرمانی کرنے سے بچاتا ہے۔ یہی وہ عقیدہ ہے جو اپنے خون پسینے کی کمائی کو اللہ کی راہ میں غریبوں، محتاجوں، ضرورت مندوں پر خرچ کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ مرنے کے بعد کی زندگی کا یہی وہ عقیدہ ہے جو ایک انسان کو ایسے کاموں جو اللہ کے
خوشنودی والے ہیں، اللہ کو راضی کرنے والے ہیں، ایسے کام کرنے پر آمادہ کرتا ہے اگرچہ ان کاموں کے راستے میں کانٹے بچھا دیے گئے ہو۔ اور یہی وہ عقیدہ ہے جو انسان کو ایسے کاموں سے بچاتا ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، اگرچہ ان کاموں کے راستے میں پھول بچھا دیے گئے ہو، اس راستے پر بندہ نہیں چلتا ہے۔ یہ آخرت کا ہی عقیدہ ہے۔ یہ عقیدہ جس کے پاس ہوگا، جتنا مضبوط ہوگا، اس کے دل و دماغ پہ سوار ہوگا نا، وہ بندہ صحیح راستے پہ چلے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا الم نہلک الاولین، کیا ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کیا؟ ثم نتبعہم الآخرین، پھر ہم نے ان کے پیچھے دوسروں پچھلوں کو لے آئے ہم۔ اس عقیدے کا انکار کیا، رسولوں کی تکذیب کی، رسولوں کی مخالفت پر آمادہ ہوئے، تو پھر ہم نے پہلے لوگوں کو طاقت ہونے کے باوجود ہلاک کر دیا۔ پہلے لوگ کون مراد ہیں؟ قوم عاد، قوم سمود اور بڑی بڑی زبردست قومیں، اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد دوسرے بھی لوگ آئے، یہاں تک کہ قریش کے لوگ، مکہ کے لوگ، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اور پیغام کو نہیں مانتے تھے، ٹھکراتے تھے، اللہ نے ان کو بھی ہلاک کیا۔ بدر کے میدان میں ان کے بڑے بڑے چودھریوں کو، سرغنوں کو لا کر ہلاک کروایا، قیدی بنا دیا۔ تو ان کی بھی ہلاکت کا وقت آیا، اللہ نے ان کے پیچھے، پہلے والے لوگوں کے پیچھے ان کو بھی لگایا۔ اور اللہ نے فرمایا کذالک نفعل بالمجرمین، مجرموں کے ساتھ ہم اسی طرح کرتے ہیں، ان کی بھی ہلاکت کا وقت آتا ہے۔ دنیا میں ایسا ہوتا رہتا ہے، اللہ کے عذاب کی شکلیں آتی ہے، کبھی طوفانوں کی شکل میں، سیلاب کی شکل میں، تیز تند ہواؤں کی شکل میں، اور نافرمانوں کو اس عذاب کا شکار کر دیا جاتا ہے۔ ہم مجرموں کے ساتھ اسی طرح کرتے ہیں۔ وہ دن جس دن ان سب کو اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا وہ آنے والا ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اللہ نے یہ جملہ اس صورت میں 10 مرتبہ دہرایا ہے تاکہ قیامت کو جھٹلانے والے، مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کرنے والے ہوشیار ہو جائیں، متنبہ ہو جائیں، اس کو مان لیں اور تسلیم کر لیں، ورنہ اس دن بڑی بدبختی ہوگی، بدقسمتی اور محرومی ہوگی۔ بدبختی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ الم نخلقکم من ماء مہین، اللہ فرماتے ہیں یہ تم کہتے ہو مرنے کے بعد کیسے زندہ کیے جائیں گے، بھائی تم اپنی زندگی پر غور کر لو، اپنی ذات پر غور کر لو، تم کیا تھے؟ انسان کا نہ ہونا یہ موت ہی تو ہے، تم تھے نہیں، یہ تمہاری موت ہی تھی۔ عدم جسے کہتے ہیں، عدم، معدوم، تم نہیں تھے، پھر ہم نے تم کو پیدا کر دیا۔ الم نخلقکم، اور پیدا بھی کس سے کیا؟ کیا ہم نے تم کو حقیر پانی سے نہیں پیدا کیا؟ منی کے قطرے سے، بدبودار قطرے سے ہم نے تم کو پیدا کیا۔ فجعلناہ فی قرار مکین، اور پھر ہم نے اس کو رکھا ایک محفوظ جگہ میں، باپ کی پشت سے، صلب سے وہ منتقل ہوا نطفہ ماں کے رحم میں، ماں کے پیٹ میں، اور وہاں ہم نے محفوظ طریقے پر رکھا الی قدر معلوم، ایک متعینہ وقت تک کے لیے، یعنی ولادت اور پیدائش تک کے لیے۔ فقدرنا، ہم نے پھر اندازہ لگایا وہاں رکھ کے، فنعم القادرون، کتنا بہترین اندازہ کرنے والے۔ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رکھا اور اس میں مرحلہ وار اس کو تیار کیا، اور اندھیرے میں تیار کیا۔ دوسری جگہ ہم پڑھ چکے ہیں فی ظلمات ثلاث، انسان دنیا کی مخلوقات میں اللہ کی قدرت کا بہترین شاہکار ہے۔ آپ کوئی چیز تیار کرتے ہیں، کوئی نمونہ تیار کرتے ہیں، اور کوئی کپڑا تیار کرتے ہیں، کوئی اور چیز تیار کرتے ہیں نا، ایگزامپل کے لیے، مثال کے لیے بہترین سے بہترین چیز پیش کرتے ہیں دنیا والوں کے سامنے۔ مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا جو شاہکار بنایا وہ انسان کو بنایا ہے، اور انسان جو فیکٹری میں، کارخانے میں، دکان میں جو چیز تیار کرتا ہے پوری روشنی میں تیار کرتا ہے۔ اللہ نے انسان کی اس عجیب و غریب مشنری کو 3 اندھیروں میں پیدا فرمایا ہے، پیٹ کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا، اندر جھلی جس میں وہ ہوتا ہے وہ اس کا اندھیرا، فی ظلمات ثلاث، اور اس میں بہترین شکل پیدا کر کے دکھا دی۔ والذی یصورکم فی الارحام، وہ اللہ ہے جو تمہیں اتنے بہترین انداز میں پیدا کرنے والا ہے۔ ہم نے بہترین انداز میں انسان کو پیدا کیا، کتنے بہترین انداز میں ہم تیار کرنے والے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نا کس طرح اللہ نے انسان کو بنایا اور تیار کیا۔ نطفہ رہتا ہے 40 دن تک، ایک چلہ اس پر گزرتا ہے، پھر دوسرے چلے میں وہ نطفہ علقہ بنتا، بستہ، جمع ہوا خون بنتا ہے،
پھر تیسرے چلے میں تیسرے 40 دن میں وہ بستہ مضغہ بن جاتا ہے، گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے، پھر چوتھے چلے میں وہ جو ہوتا ہے گوشت کا لوتھڑا، اس میں ہڈیاں تیار ہوتی ہے اور انسان کا جسم تیار ہو جاتا ہے، اور جیسا کامل انسان جو تیار ہونا چاہیے وہ 4 مہینے میں تیار ہو جاتا ہے، اور پھر فرشتہ حاضر ہوتا ہے، پروردگار سے کہتا ہے پروردگار اس کو کیسا بناؤں، اب اس کو مرد بنانا ہے یا عورت، مطلب اس میں تبدیل کرنا ہے۔ پھر 4 چیزیں لکھی جاتی ہے، ایک کتنی عمر ہوگی، رزق اس کو کیسا ملے گا، کتنا ملے گا، یہ سعید ہوگا یا شقی یعنی نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، اور جو ہے اس کو روزی کتنی دی جائے گی، یہ 4 چیزیں لکھی جاتی ہے۔ یہ سب ماں کے پیٹ میں، ماں کے رحم میں اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کو طے کر دیتے ہیں۔ تو ہم نے ان مرحلوں سے انسان کو گزارا اور بہترین اندازہ کرنے والے ہیں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، جو اللہ تم کو بے جان قطرے سے پیدا کر سکتا ہے، وہ اللہ تمہیں موت کے بعد دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے، اسی کو ہم قیامت کا دن کہتے ہیں، اسی کی طرف ہمارے نبی و پیغمبر بلا رہے ہیں۔ اس دن کے جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہوگی اس دن۔ الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیوں کو انسانوں کے سامنے رکھا ہے۔ پہلے اپنی ذات کے اندر اللہ نے جو نشانیاں رکھی ہے اس پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی، اور پھر کائنات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی جو نشانیاں بنائی ہے اس پر غور و فکر کی دعوت دی۔ جو اللہ اتنی سب مضبوط اور طاقتور چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے، اس کے لیے تمہیں پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والا نہیں بنایا؟ زمین کو سمیٹنے والا، احیاء و امواتا، زندوں کو بھی مردوں کو بھی۔ انسان زندہ ہے، اس دھرتی پہ چل رہا ہے، رہ رہا ہے، سو رہا ہے اور اپنے سارے کام کر رہا ہے، یہ دھرتی اس کے لیے مہادہ گہوارہ ہے، سکون کے ساتھ سب کچھ کام کر رہا ہے۔ سمیٹنے سے مراد یہ ہے آسانی کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ سارے کام اس دھرتی پہ کر رہا ہے۔ انسان کے لیے یہ دھرتی کی پیٹھ اس کے لیے ایک زندگی گزارنے کا ذریعہ ہے، اور پھر یہ جب مر جائے گا تو پھر یہ مردوں کو بھی اپنے اندر سمیٹ دیتی ہے۔ علماء کرام نے اسی آیت کی روشنی میں کہا کہ مردوں کے ساتھ سب سے بہترین طریقہ جو ہے، مناسب جو طریقہ، فطری نیچرل طریقہ، وہ یہ ہے کہ انہیں زمین کو کھود کر اس کے اندر ان کو دفن کر دیا جائے۔ یہ سب سے بہترین طریقہ ہے، اس سے نہ فضا آلودہ ہوتی ہے، نہ ماحول خراب ہوتا ہے، نہ مردے کی توہین ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی شکلیں ہیں مردوں کو کے ساتھ جو لوگ کرتے ہیں وہ سب ان نیچرل، غیر فطری طریقے ہیں۔ یا تو لوگ جلاتے ہیں، جلانے میں مردے کی توہین ہے، اس کے سطر بھی کھل جاتے ہیں، بعض مرتبہ مردہ اٹھنے لگتا ہے، مار مار کے اس کو اکڑ کی وجہ سے، جلنے کی وجہ سے، اکڑ کی وجہ سے اٹھنے لگتا ہے، اس کو مار مار کے پھر جو ہے نیچا کرتے ہیں اچھی طریقے سے جل جائے، مردے کی توہین ہے۔ اسی طرح اس طرح جلانے کی وجہ سے فضائی آلودگی پھیلتی ہے، ماحول خراب ہوتا ہے۔ آج کل کا سب سے بڑا مسئلہ دنیا کا یہ انوائرمنٹ خراب ہو رہا ہے، ماحول خراب ہو رہا ہے۔ زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک خاصیت رکھی ہے کہ جو بھی جراثیم ہیں زمین ان کو نشٹ کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ اسی لیے حدیث میں آیا نا کہ اگر کتا کسی برتن کو لک دے، منہ ڈال دے، تو اتنی مرتبہ پانی سے دھو، 1 مرتبہ مٹی سے مانج دو۔ اللہ کے نبی جب استنجا وغیرہ کیا کرتے تھے تو اپنے ہاتھ کو مٹی سے مانجتے تھے۔ مٹی کے اندر اللہ تعالی نے خاصیت رکھی ہے کہ سارے جراثیم کو ختم کر دیتی ہے، نشٹ کر دیتی ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا لاک ڈاؤن میں جو لوگ ختم ہوئے تھے وہ وائرس کی وجہ سے، تو ان کو کہا کہ زمین کے اندر گاڑ دو، اندر دفن کر دو، وہ طریقہ ان کے ساتھ اختیار کیا جاتا تھا۔ بہرحال یہ فطری طریقہ ہے، اسی لیے زمین کو کہا گیا امواتا، مردوں کو بھی سمیٹنے والی۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ، اور ہم نے اس دھرتی میں بلند و بالا پہاڑ رکھ دیے ہیں۔ بلند و بالا پہاڑ کیوں رکھے؟ اگلی صورت میں آ رہا ہے، کیل کے طور پر زمین دھرتی ہلے نہ، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مضبوط پہاڑوں کو رکھا ہے، اور دوسرا اس میں پانی کا سامان مہیا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بارش برساتے ہیں تو بارش برستی ہے، زمین پر پانی جمع رہتا ہے، انسان فائدہ اٹھاتے ہیں، مخلوق خدا فائدہ اٹھاتی ہے، اور کچھ پانی زمین کے اندر چلا جاتا ہے اور کچھ پانی ندی نالوں میں بہہ جاتا ہے۔
بہت بڑا ذخیرہ اللہ تعالیٰ نے مضبوط بلند و بالا پہاڑوں پر جمع کر کے رکھا ہے، جو وقتاً فوقتاً انسان کی ضرورت کے تحت پگھل پگھل کر، جسے آپ گلیشیئر کہتے ہیں، پگھل پگھل کر ندی نالوں چشموں جھرنوں کی شکل میں انسانوں کے لیے پانی وہاں سے میسر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ زمین میں اس پانی کو پھیلا دیتا، پانی خراب ہو جاتا، انسان خراب کر دیتے، جانور خراب کر دیتے، اور گرد و غبار جو ہے وہ آ کے اس میں ہو جاتا، پانی بدبورا ہو جاتا، خراب ہو جاتا۔ اللہ نے انسانوں کے انتظام کے لیے پانی کا یہ انتظام کیا، پانی کے لیے یہ انتظام کیا، بلند و بالا پہاڑوں پر برف جما دیا ہے، گلیشیئر جسے آپ کہتے ہیں، اور وہ گرمی میں آہستہ آہستہ پگھلتے ہیں، ندی نالوں جھرنوں کی شکل میں انسانوں کے لیے پانی مہیا کر رہے ہیں۔ یہ ہم نے مضبوط پہاڑ اس میں رکھے، اور ہم نے تمہیں ماء فراتا خوشگوار میٹھا پانی پلایا۔ میٹھا پانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بہت سارے علاقے آپ کے ارد گرد ایسے ہیں جہاں آج تک پانی میٹھا نہیں نکلا ہے، کڑوا ہی کڑوا ہے، کڑوا ہی کڑوا ہے، تلخ پانی ہے، اس کو مختلف شکلوں سے پینے کے قابل بناتے ہیں، پھر بھی ویسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو میٹھا پانی مہیا کر رکھا ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے، فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے اس پانی میں۔ اللہ فرما رہے ہم نے میٹھا پانی تمہیں پلایا۔ جو اللہ اپنی قدرت سے یہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ تمہیں دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن کے جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہوگی، بڑی بدبختی ہوگی۔ وہ دن آنا ہے، یہ پکا ہے، یہ طے شدہ ہے اللہ کے علم میں۔ اس دن سب کو اٹھا بھی دیا جائے گا، زندہ کر دیا جائے گا، اور پھر کہا جائے گا انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، چلو اب اس چیز کی طرف جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ آج کا دن واقع ہو گیا ہے، قیامت برپا ہو گئی ہے، اب اللہ کے دربار میں چلو۔ انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، اس دن کو جھٹلاتے تھے تم، کون مرنے کے بعد کی کون سی زندگی ہے، سب باتیں ہیں، اساطیر ہے، اسٹوریاں ہیں۔ آج چلو ظل ذی ثلاث شعب، چونکہ قیامت کا دن بہت خطرناک ہوگا، ہولناک ہوگا، گرمی ہوگی، تپش ہوگی، انسان سایہ چاہے گا۔ کہا جائے گا، قیامت کے انکار کرنے والوں کو کہا جائے گا چلو سائے کی طرف جو 3 شاخوں والا ہوگا۔ قیامت کا جہنم کا دھواں اٹھے گا، دھوئیں کا یہ ہوتا ہے جب اٹھتا ہے تو ایک ساتھ اٹھتا ہے اور اوپر جا کر اس کے ٹکڑے بن جاتے ہیں، تو وہ دھواں زبردست اٹھے گا اور اوپر جا کر 3 الگ الگ ٹکڑوں میں بٹ جائے گا۔ اسی کو کہا گیا 3 شاخوں والے سائے کی طرف چلو۔ وہ سایہ، دنیا کا سایہ تو ایسا ہوتا ہے چاہے بادلوں کا ہو، چاہے درخت کا ہو، دیوار کا ہو، ٹھنڈک دیتا ہے انسان کو، راحت پہنچاتا ہے، لیکن لا ظلیل، وہ سایہ ٹھنڈک نہیں پہنچائے گا، آرام دہ نہیں ہوگا، اور نہ وہاں کی تپش و گرمی سے بچا پائے گا، وہ خطرناک ہوگا۔ انہا ترمی بشرر کالقصر، وہ جو دھوئیں اٹھیں گے اور جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا، جنہوں نے قیامت کا انکار کیا ہوگا، وہ سوچیں گے اس سے ٹھنڈک ملے گی، لیکن وہاں سے وہ پھینکے گا بشرر، چنگاریاں، کالقصر، بڑے بڑے محلات کی طرح، کانہ جمالۃ صفر، وہ چنگاریاں ایسے ہوں گی جیسے پیلے زرد اونٹ ہو۔ عربوں کے ہاں اونٹ ہی تھے، تو اونٹ جیسی بڑی بڑی پیلی آگ جو ہوتی ہے نا، سونے جیسی آگ، پیلی زرد، تو اس طرح وہ سایہ جو ہے وہ چنگاریاں پھینکے گا۔ وہ لوگ سوچ رہے ہوں گے سکون ملے گا ان کے نیچے، لیکن آگ کی چنگاریاں اوپر سے گریں گی۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن اس صورتحال کا جن کو سامنا ہوگا، وہ قیامت کا انکار کرنے والے ہوں گے، ان کے لیے بڑی تباہی ہوگی۔ هَذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ، اب سب کو اللہ کے دربار میں پہنچا دیا گیا۔ اس صورت کا جو ایک منظر ہے نا، وہ منظر ایسا ہے، دنیا کے حساب سے سمجھیں، ایک آدمی کو عدالت میں جج کے سامنے حاضر کر دیا گیا، بڑا مجرم ہے، فرد جرم اس پر عائد کر دی گئی ہے، اور اب جج جو ہے نا اس سے سوال کر رہا ہے، کڑے سخت سوال، سختی کے انداز میں پیش آ رہا ہے۔ اس صورت کا انداز بھی بالکل وہی ہے۔ اللہ کے دربار میں سب کو پیش کر دیا گیا، کہا جائے گا ھذا یوم لا ینطقون، یہ وہ دن ہے جس دن کوئی بولے گا نہیں، سب پر سناٹا طاری، دہشت طاری، یہاں تک کہ نبی بھی سب خاموش، اللہ کے جلال اور عظمت کی وجہ سے صرف امام الانبیاء ہوں گے جو کہہ رہے ہوں گے اللہم سلم امتی سلم امتی، جو اپنی امت کی فکر کر رہے ہوں گے، سب خاموش ہوں گے، مجرم لوگ تو بالکل سناٹے کے ساتھ۔
اچانک کسی کو پکڑ لیا جائے نا، دھاوا بول دیا جائے غلط کام کرنے والوں پر، پولیس دھاوا بول دے، سٹی پٹی گم ہو جاتی ہے، کہتے ہیں ایک دم دہشت طاری ہو گئی، کچھ کہنے کے لائق نہیں ہوتے مجرموں کا، قیامت کے انکار کرنے والوں کا یہی حال ہوگا۔ اور نہ ان کو اجازت دی جائے گی کہ وہ عذر پیش کریں۔ اب ہماری سمجھ میں آ گیا ہے، قرآن نے بار بار اس کو بیان کیا ہے، اب ہماری سمجھ میں آ گیا ہے، اب ہمیں جو ہے واپس بھیج دیجیے، ہم کریں گے۔ قیامت کے کچھ مناظر جو ایسے ہوں گے، کچھ مواقع جس میں وہ لوگ کہیں گے، لیکن یہ جو منظر ہوگا شروع میں، اس دن سب پر ایک دم دہشت طاری ہوگی، نہ عذر پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا، کیونکہ عذر پیش کرنے کا موقع دنیا کے اندر تھا، عذر ختم کر دیا گیا، سمجھانے والے سمجھا کر گئے، مانا نہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، وہ دن ایسا ہے جس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی بربادی ہوگی۔ ھذا یوم الفصل، یہ فیصلے کا دن ہے، آج ہمارے دربار میں آ گئے ہو۔ تم کہتے تھے نا کچھ نہیں، مرنے کے بعد دعا یہی کھاؤ پیو مزے کرو، یہی دنیا کی زندگی ہے، آگے کچھ نہیں۔ جمعناکم الاولین، ہم نے تم کو بھی جمع کر دیا، اگلے لوگوں کو بھی جمع کر دیا۔ دیکھو تم کہتے تھے اتنے سارے لوگ مر گئے، آج تک کوئی زندہ نہیں ہوا ہے، دوبارہ اٹھایا نہیں گیا ہے، ہم کیسے مان لیں کہ ہم کو اٹھایا جائے گا؟ ان کو ہم نے اس دن کے لیے مہلت دی تھی، آج تک کے لیے، آج تم کو بھی اگلے لوگوں کو بھی ساروں کو اکٹھا کر دیا ہے۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ، دنیا میں چالیں چلتے تھے، حق کے خلاف بولتے تھے، انبیاء کو جھٹلاتے تھے، قیامت کا مذاق اڑاتے تھے، حق کے پروگرام کو ناکام بنانے کے لیے پوری منصوبہ بندی پلاننگ کیا کرتے تھے۔ آج ٹھیک ہے، آج کرو، اگر تمہارے پاس تدبیر ہے، کر سکتے ہو کرو، بچنے کے لیے اور حق کا سامنا کرنے سے بچنے کے لیے جو اگر کوئی تدبیر کر سکتے ہو کرو، آج چال چلو، لیکن اس وقت کوئی چال نہیں چل پائیں گے۔ وہ دن ایسا ہے جس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہوگی۔ یہ اللہ نے جو قیامت کا انکار کرتے ہیں اور جن کے لیے جہنم متعین ہے، ان کو سمجھانے کے لیے یہاں بیان کیا۔ قرآن کا انداز یہ ہے کہ جہنمیوں کے ساتھ ساتھ جنتیوں کا بھی تذکرہ کرتا ہے، ایمان والوں کے ساتھ کفر والوں کا، شرک کا جب تذکرہ ہوگا اور تو پھر اس پہ ایمان کا بھی تذکرہ ہوگا۔ تو اللہ نے آگے فرمایا ان المتقین فی ظلال وعیون، بے شک جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، متقی ڈرنے والے، اصل معنی بچنے والے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں شرک سے بچنے والے، کفر سے بچنے والے، معاصی سے بچنے والے، گناہ سے بچنے والے، اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے بچنے والے، یہاں تک کہ نامناسب چیزوں سے بچنے والے، یہ متقی ہیں۔ وہ اللہ کے دربار میں پہنچیں گے، بڑی عزت افزائی ہوگی، ان کو تو ڈانٹا جائے گا، پھٹکارا جائے گا، تم مجرم ہو، تم اس دن کا انکار کرتے تھے، رسوا کیا جائے گا، ان کی عزت افزائی کی جائے گی۔ سایوں میں ہوں گے، ایسے سایوں میں جو راحت بخش، اطمینان پہنچانے والے، چشموں میں ہوں گے، شراب طہور کا چشمہ، دودھ کا چشمہ، خالص شہد کا چشمہ، بہترین پانی کا چشمہ، ان چشموں میں ہوں گے۔ وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ، من چاہیں گے جس چیز کو چاہیں گے نا، جو ان کی خواہش ہوگی، ایسے پھل فروٹ، ایسے میوے، ان میں وہ ہوں گے۔ کُلُوا وَاشْرَبُوا ہَنِیًّا، کہا جائے گا کھاؤ پیو مزے کے ساتھ، خوشگوار انداز سے۔ دنیا میں پھل کھاتے ہیں، کوئی مشروب پیتے ہیں، بہترین سے بہترین جوس ہو، بہترین سے بہترین کوئی پینے کی چیز ہو۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پیٹ میں گڑبڑی ہو جاتی ہے، بد ہضمی ہو جاتی ہے، فوڈ پوائزن ہو جاتا ہے، اچھی چیزوں کے کھانے سے بھی ہو جاتا ہے، لیکن جنت میں ہنیّا، کھاؤ پیو، کسی چیز کا کوئی اندیشہ نہیں، ڈکار آئے گی، ساری چیزیں ہضم، نہ پیٹ کی بیماری کا، نہ کوئی سر گرانی کا، کسی چیز کا خطرہ نہیں۔ اور یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا کھاؤ پیو آج مزے کرو، بما کنتم تعملون، ان کاموں کی وجہ سے جو تم کیا کرتے تھے، عقیدہ تم نے ٹھیک کیا، سوچ تم نے ٹھیک کی، عمل ٹھیک کیا، نبیوں کی بات مانی، قیامت کے دن کو اس دن تسلیم کیا، تیاری کرتے رہے، اعمال کی وجہ سے یہ تمہارے آج اللہ نے یہ نعمتیں دی ہے۔ اور دیکھو ہم قدر کرنے والے ہیں، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اچھے کام کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں، کسی کی ذرہ برابر نیکی بھی کی ناقدری نہیں ہوتی ہے ہمارے یہاں۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہوگی۔ اب ان سے دنیا میں کہا جا رہا ہے، دیکھو ہم سمجھا رہے ہیں، سمجھ جاؤ،
ہوشیار ہو جاؤ، وہ دن آنا طے ہے، نہیں اگر اس کے لیے تیاری کرو تو ٹھیک ہے، کلو وتمتعوا قلیلا، کھا لو پی لو مزے اڑا لو، لیکن قلیلا یہ دنیا کی زندگی تک کے لیے بہت مختصر سا عرصہ ہے بس۔ انکم مجرمون، کیونکہ تم مجرم ہو، غلط راستے پہ جا رہے ہو، ہم بتا رہے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، اور وہ دن آنا ہے، اس دن کی جھٹلاؤ گے، تکذیب کرو گے تو تباہی ہے، بدبختی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، اس دن بدبختی کیوں ہوگی، محرومی کیوں ہوگی، وہ اپنی قسمت کو کیوں روئیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے، جب ان سے کہا جاتا تھا رکوع کرو تو یہ رکوع نہیں کرتے تھے، جھکتے نہیں تھے۔ اللہ کے سامنے جھکنا ان کے لیے بڑی شرم کی آر کی باعث بات ہوتی تھی۔ اس آیت کی تفسیر میں لکھا، جب قبیلہ ثقیف جو طائف کا قبیلہ تھا، ان کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی دعوت دی تو انہوں نے چند شرطیں لگائی تھی، سب شرطیں بتانا مقصود نہیں ہے، ان میں ایک شرط یہ تھی کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے۔ جھکنا، سجدہ کرنا یہ بڑی شرم کی بات ہے، بڑی عیب کی بات ہے ہمارے لیے، ہم جھکیں یہ ہمارے لائق نہیں ہے۔ دنیا میں بہت سارے عجیب عجیب لوگ ہیں، ہمارے ہاں ایک جو ہے، چونکہ اب ویڈیو سب سنتے ہیں اس وجہ سے نام نہیں لیتا، اور نوشا کہتا ہوں، کوئی بڑے صاحب تھے، ان سے کہا جاتا تھا کہ آؤ مسجد میں نماز پڑھو، تو کہ عام لوگوں کے ساتھ میں جھکوں سجدہ کروں میری شان کے لائق نہیں۔ تو عام لوگوں کو سجدہ تھوڑی کیا جا رہا ہے، اللہ کی ذات کو سجدہ کیا جا رہا ہے، اللہ کے سامنے جھکا جا رہا ہے۔ تو اس طرح کے سوچ کے لوگ بھی تھے، تو یہ بھی کہتے یہ ہمارے لیے بڑی عیب کی بات ہے، ہم لوگوں کے ساتھ رکوع کریں اور سجدہ کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا خیر فی دین لیس فیہم رکوع ولا سجود، ایسے دین میں کوئی بھلائی نہیں جس میں اللہ کے سامنے جھکنا اور سجدہ کرنا اور عاجزی کا اظہار کرنا نہیں، تمہاری شرط قبول نہیں ہے، شرط قبول نہیں کی گئی۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن بڑی تباہی ہوگی ایسے جھٹلانے والوں کے لیے۔ فبأی حدیث بعدہ یؤمنون، کتنے انداز سے، انداز بدل بدل کر، لہجہ بدل بدل کر اور مختلف طریقے اپنا کر قرآن سمجھا رہا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں اس بات کے بعد یہ لوگ کس اور بات پر ایمان لے آئیں گے؟ قرآن کا اتنا مؤثر انداز، سمجھانے والا، دل میں اترنے والا، اس کے بعد اور کون سی بات کو یہ مانیں گے، اس کو تسلیم کریں گے؟ اب یہ تو آخری کتاب ہے، یہ آخری اللہ کا پیغام ہے جو تمہیں سمجھا رہا ہے، اس کے بعد کسی اور کتاب کے، کسی اور پیغام کے انتظار میں ہو؟ کوئی اور پیغام نہیں آنے والا ہے، یہ اللہ کا لاسٹ میسیج ہے، آخری کتاب ہے، اس کو مان لو، تسلیم کر لو اور اس دن کی تیاری کر لو تو ہی کامیابی ملے گی، ورنہ پھر وہی ہے ویل یومئذ للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی اور بدبختی ہوگی۔ اللہ اس بدبختی سے، تباہی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ 29واں پارہ مکمل ہو چکا ہے، اور اب آخری جو پارہ ہے اما پارہ، وہ ہم شروع کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہمیشہ قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔